حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. عزیز طلباء، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان جامعۃ الفلاح کے ایک عظیم سپوت، متعدد کتابوں کے مصنف، مایہ ناز اسلامی اسکالر جناب ڈاکٹر توقیر عالم فلاحی، پروفیسر شعبہ دینیات سنی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف فرما ہیں۔ آپ کی آمد پر ارباب جامعہ نے آپ سے مستفید ہونے کے لیے متعدد توسیعی لیکچرز کا اہتمام کیا ہے، اور یہ نشست اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اس نشست میں قرآن اور مستشرقین کے عنوان پر آپ کا ایک علمی لیکچر ہوگا، اور آخر میں طلبہ کے سوالات کے مہمان خصوصی تشفی بخش جوابات دیں گے۔ عزیز الرحمن متعلم عربی ششم کی تلاوت قرآن سے اس نشست کا آغاز ہوگا۔ عزیز الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والسلام علیکم۔ تلاوت قرآن کے بعد مہمان خصوصی کا مختصر تعارف معاون محتمم مولانا عبید اللہ طاہر فلاحی مدنی صاحب پیش کریں گے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پروفیسر ڈاکٹر توقیر عالم فلاحی صاحب، آپ کا وطن گیا بہار ہے۔ آپ نے جامعۃ الفلاح سے عالمیت اور فضیلت کی تکمیل کی۔ 1985 میں آپ کی فضیلت مکمل ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ عربی سے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1988 سے ہی آپ علی گڑھ میں مختلف مناصب پر رہتے ہوئے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پی جی، عربک ٹیچر، لیکچرر، ایسوسیٹ پروفیسر، اور اب 2010 سے آپ وہاں پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، تقریباً 35 کتابیں آپ کی زیور طبع سے آراستہ ہو گئی ہیں، جن میں 10 سے زیادہ انگریزی زبان میں ہیں اور 20 سے زیادہ اردو زبان میں ہیں۔ مختلف ذمہ داریوں پر بھی آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فائز رہے، جن میں ڈین فیکلٹی آف تھیالوجی، چیئرمین شعبہ دینیات سنی، ناظم دینیات سنی، چیئرمین شعبہ دینیات شیعہ، ناظم دینیات شیعہ، اور متعدد مواقع پر آپ قائم مقام وائس چانسلر بھی رہے۔ تو یہ موصوف کا مختصر تعارف ہے، اور بقیہ آپ کا تعارف خود آپ کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔
مختصر اور جامع تعارف کے بعد اب مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر توقیر عالم فلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ قرآن اور مستشرقین کے عنوان پر اظہار خیال کریں اور طلبہ کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ وأعدت للکافرین۔ وقال اللہ عز وجل ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم۔ وقال اللہ عز وجل قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ وقال اللہ عز وجل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ استاذ محترم جناب مولانا نعیم صاحب دامت برکاتہ، محترم اور معزز محتمم صاحب، ناظم پروگرام، میرے ساتھیوں اور طلبہ عزیز، آج کا موضوع بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قرآن اور مستشرقین پر گفتگو کروں گا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے اسی موضوع کے پس منظر میں کچھ آیات کریمہ مختلف مقامات سے پیش کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر تم اس سلسلے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اگر تم شک و ریب میں ہو تو اس جیسی کوئی سورہ لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو، اور سنو اگر تم ایسا نہ کر سکو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ چیلنج قیامت تک، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے ایسے منکرین کے لیے۔ دوسری آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کو اور ہم کو خطاب ہے
صحابہ کرام کو بھی خطاب تھا، تابعین کو بھی، تبع تابعین کو بھی، بعد کے ایمان لانے والوں کو اور آج کے مومنوں کو، مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک کے لوگوں کو، کہ تم سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کر لو، تم ان کے مسلک کی پیروی کر لو۔ ان کا گول یہ ہے کہ ان کے مسلک کی پیروی کر لو۔ تیسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ سورہ الاسراء کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر جن و انس مل کر کے بھی اس جیسی کتاب پیش کرنا چاہیں اور اس پر ایکا کر لیں، متحد ہو جائیں، یونائٹڈ ہو جائیں، تو اس جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے، چاہے ان میں کے بعض کے مددگار بن جائیں۔ چوتھی آیت سورہ الحشر کی تھی جو آپ کے گوشے گزار کی گئی، جس کا ترجمہ ہے کہ اے مخاطب اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے خشیت سے پھٹا پڑ رہا ہے۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، غور و فکر کریں۔ اور ایک آیت اور بلکہ 2 آیتیں سورہ صف کی پڑھی گئی تھیں جن کا ترجمہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار لگے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے یہ کفار کو ناگوار گزرے۔ یہ قرآن مجید جو موسٹ آتھینٹک سورس آف انفارمیشن ہے ہمارے لیے، یا یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ قابل اعتبار مصدر ہے شریعت اسلامی کا، مصدر اول، اور اسلام کا موسٹ آتھینٹک مینیفیسٹو منشور ہے، بہت ہی مستند ترین منشور ہے۔ اس کی عظمت کے بارے میں بہت زیادہ گویائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ موضوع کے 2 حصے ہیں، قرآن مجید اور مستشقین۔ قرآن مجید کے جن موضوعات پر یا جن افکار و خیالات پر یا جن شقوں پر اعدائے اسلام نے، دشمنان دین نے، مستشقین نے قلم اٹھایا ہے اور اپنی جرأت و ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ اگر قرآن سے متعلق کچھ باتیں اگر ہو جائیں تو ان کی روشنی میں ان کی قلعی کھل جاتی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت، بلکہ کسی بھی کتاب کی عظمت اور کسی بھی نوشتہ کی عظمت کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو فکری ہوتا ہے، کنسیپچول ہوتا ہے، آئیڈیالوجیکل ہوتا ہے، نظریاتی جس کو کہتے ہیں، اور ایک پہلو لٹریری ہوتا ہے کہ کوئی خط یا کوئی نوشتہ یا کوئی کتاب، اس کو کس انداز سے لکھا گیا ہے، اس کا پریزنٹیشن کیا ہے، اس کا اسٹائل آف پریزنٹیشن کیا ہے۔ تو یہ 2 پہلو ہوتے ہیں کسی بھی خط کو ایویلویٹ کرنے کے لیے،
کسی بھی کتاب کا جائزہ لینے کے لیے، اور سچائی یہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کسی بھی نوشتہ یا کسی بھی کتاب کے جو کنٹینٹس ہوتے ہیں، وہ کنٹینٹس یا جو مضامین ہوتے ہیں، جو مشتملات ہوتے ہیں، جو اس کے اندر مباحث ہوتے ہیں، وہ اصلاً متعین کرتے ہیں اس نوشتہ کی قدر و قیمت کو۔ اور یہ اگر انداز بہت پرکشش ہو، بہت ہی نرالا انداز ہو، بہت ایٹریکٹیو ہو، تو ظاہر ہے سونے پر سہاگا ہوتا ہے، اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک خط ہے، آپ نے لکھا ایک خط آپ نے لکھا، خط کے کنٹینٹس وہی ہیں، جامعہ کے حالات، چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، مان لیجئے کہ آپ کے دوست چھٹی پر گئے ہوئے ہیں، آپ نے خط لکھا، جامعہ کے حالات بتائے، یہاں کے اساتذہ کے بارے میں بتایا، کچھ انفارمیشن دی، کوئی نئی انفارمیشن دی، انفارمیشن سب وہی ہیں، لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار خط پڑھ کر کے وہ رکھ دیتا ہے کہ آپ کو اس کو اطلاع مل گئی، معلومات حاصل ہو گئی، اور ایک دوسرے ساتھی کا جو خط ہے تو اس کے انداز پیشکش سے اس کا انداز پیشکش اس کو مجبور کرتا ہے کہ دوسری مرتبہ ہی پڑھے، اشش کرتا ہے۔ وہ کسی میگزین کو آپ ایک بار پڑھتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کیا ہے میگزین میں، دوسری بار پڑھتے ہیں، معلوم ظاہر ہے وہ محرک ہوتا ہے کہ اس کا انداز پیشکش بہت اچھا ہے، مشتملات کے ساتھ، کنٹینٹس کے ساتھ اس کا انداز پیشکش بھی اچھا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کے یہ دو پہلو، فکری عظمت اور فنی عظمت یا ادبی عظمت، یہ دونوں پہلو ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں پہلوؤں پر مستشرقین نے قلم اٹھایا ہے اور جگہ جگہ ڈھٹائی کا ثبوت دیا ہے۔ میں بھی استشراق اور مستشرقین پر آتا ہوں۔ قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے فکری طور پر جو اس کے اندر آئیڈیالوجیکل کنسیپٹ ہے یا کنسیپچول جو ایکسلنس ہے یا آئیڈیالوجیکل جو کنٹینٹس ہیں، اس تعلق سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اعلیٰ کے طلبہ ہیں اور اس میں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کا کنسیپٹ، رسالت کا کنسیپٹ، آخرت کا کنسیپٹ، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے۔ اس دنیا میں تم اللہ کے خلیفہ ہو، خلیفۃ اللہ فی الارض ہو۔ خلیفہ نائب ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا ہے، اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوتا ہے، اصل کی مرضی کو نافذ کرتا ہے۔ تو اصل کی مرضی کیا ہے؟ اس مرضی کو ہم نافذ کرنے والے ہیں، اس لحاظ سے ہم خلیفہ ہیں، اس لحاظ سے نائب ہم ہیں۔ اسی طرح دنیا اور اسباب دنیا سے متعلق جو باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہیں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، سورہ الکہف کی آیت ہے کہ بلا شبہ جو کچھ اس زمین پر ہم نے بنایا ہے اس کو اس زمین کی زینت کے طور پر بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھا کام کرنے والا ہے۔ گویا یہ دنیا امتحان گاہ، دیکھیے کیا زبردست، دیکھیے یہ دیکھیے کہ انداز دیکھیے اور کس طرح سے کتنا اٹریکٹیو انداز ہے، اور کس طرح سے مطلب یہ کہ ماحول ہموار کرتا ہے، ذہنوں کو ہموار کرتی ہیں یہ آیات، یہ تعلیمات، فکری چیزیں۔ توحید کا جو کنسیپٹ ہے انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچاتا ہے، رسالت کا کنسیپٹ ہے انسان انسانیت کے معراج پر کیسے پہنچے وہ ذریعہ ہے۔ آخرت آپ کو رسپانسبل، آخرت کا عقیدہ آپ کو رسپانسبل بنا دیتا ہے، بہت ذمہ دار بنا دیتا ہے، جوابدہ بنا دیتا ہے۔ دنیا اور اسباب دنیا سے متعلق آپ کو اس دنیا کے اندر رہنے کا ایک بیلنس طریقہ سکھاتا ہے۔ یہ سب فکری عظمتیں ہیں قرآن مجید کی کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے یا یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس کے بیچ کی صورت ہے۔ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے اور یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دونوں غلط ہے۔ یہ دنیا سب کچھ ہے یہ بھی غلط ہے، اور یہ دنیا کچھ نہیں یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ کی کامیابی کا دار و مدار امتحان حال ہے، امتحان حال ذریعہ ہے،
تو ایک شخص ایک طالب علم امتحان حال کو نظر انداز کرے کہ نہیں میں کچھ نہیں جانتا امتحان حال وغیرہ، کوئی امتحان حال کی بات نہیں کرے ہم سے، کوئی امتحان کی بات نہیں کرے، تو ظاہر ہے اس طالب علم کا ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے خدا نخواستہ، کہ بھائی جب وہ کرے کہ بھائی میں امتحان دار نہیں بیٹھتا ہوں، مجھے تو ایسی نمبر چاہیے۔ جب یہ دنیا امتحان گاہ ہے تو امتحان گاہ کے لوازم کو استعمال، دیکھیے فکر دیکھیے کیا ہے، امتحان گاہ کے لوازم کو استعمال کرنا ہے۔ امتحان کے لوازم کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کا امتحان بھی بہت مؤثر نہیں ہوگا، بہت اچھا نہیں ہوگا۔ گرمی کا زمانہ ہے، فین چل رہا ہے، کولر چل رہا ہے، پانی پلانے والے موجود ہیں، انویجیلیٹرز موجود ہیں، کہیں کہ نہیں ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کچھ نہیں، تو ظاہر ہے وہ امتحان حال میں اس طالب علم کی کیا کیفیت ہوگی یا اس کی کیا کارکردگی ہوگی آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں۔ تو دنیا کی ساری چیزوں کو استعمال کرنا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کو کنٹرولر بنا کر کے، اللہ کی مرضی دل و دماغ پر کنٹرولر رہے، دل و دماغ پر حاوی رہے، اور اس کی مرضی پامال نہ ہو، اور دنیا کو استعمال کیجیے آپ جتنا استعمال کرنا چاہیں، اللہ کی مرضی کو پامال نہ کر کے، نبی کی سنت کو پامال نہ کر کے آپ دنیا استعمال کریں۔ اور آپ کو تو دنیا استعمال کرنے کے لیے تو بتایا گیا ہے نا، آپ کو تو سکھایا گیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، آپ کو دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ کو دعا بتائی گئی ہے، بتایا گیا ولا تنسا نصیبک من الدنیا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تم دنیا کا حصہ فراموش نہ کرنا اور جو اللہ نے تم کو دیا ہے اسے دار آخرت تلاش کرنا۔ ابھی دیکھیے کتنا بیلنسڈ کنسپٹ ہے کہ دنیا کا حصہ فراموش نہ کرنا، لیکن اس دنیا کو اس دنیا کے لیے استعمال نہ کرنا۔ یقیناً اچھا کپڑا بھی پہننا، اپنے بال بچوں کی پرورش بھی اچھے سے کرنا، پڑھانا لکھانا بھی، اپنے بھائی بہن کی دیکھ ریکھ بھی کرنا، اپنے اوپر خوب خرچ بھی کرنا، اچھی طرح سے کنجوسی نہیں کرنا، بخالت نہیں کرنا، نہ اسراف کرنا، اور دوسروں کے حقوق بھی ادا کرنا، لیکن مرکز نظر کیا ہو، مطمع نظر کیا ہو، آخرت ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کی رضا کو پامال کر کے نہیں، مسافر جس طرح سے سفر کرتا ہے راستے کے سارے لوازم کو استعمال کرتا ہے، بلکہ راستے کی چیزوں کو تلاش کرتا ہے کہ کہیں کوئی اور چیز ہے، لیکن کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اس کو وہ جب کھا پی کر کے آئے باہر پلیٹ فارم سے تو اس کے بعد سو جائے اور اس کے بعد پھر اپنی منزل کو بھول جائے، بلکہ منزل تک پہنچنے کے لیے ایکسلریٹر بن جائیں یہ چیزیں۔ آپ جو استعمال کر رہے ہیں، جو ریفریشمنٹ لے رہے ہیں، منزل تک پہنچنے کے لیے یہ ایکسلریٹ کریں آپ کو، اور منزل کو غافل نہ کریں۔ اگر منزل سے غافل نہیں کرتی آپ کو تو یہ دنیا رحمت ہے، اور اگر منزل سے غافل کر دیتی ہے تو دنیا زحمت۔ یہ کتنا مثال میں نے دیا، کتنا زبردست کنسپٹ ہے، کتنا زبردست کنسپٹ ہے۔ اسی طرح خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں آپ اللہ کے نائب ہیں زمین پر، کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نائب ہیں۔ بھئی نائب کی بھی حیثیت ہوتی ہے، نائب وزیر اعظم کی حیثیت ہوتی ہے، نائب صدر مدرس کی حیثیت ہوتی ہے، نائب محتمم کی حیثیت ہوتی ہے، نائب وائس چانسلر کی حیثیت ہوتی ہے، سب کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن آپ نائب اپنے نیابت کی جو ذمہ داریاں اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنا مقام اور اپنی پوزیشن سمجھنی چاہیے۔ آج دنیا میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے پیدا ہو رہے ہیں زیادہ تر کہ انسان جو ہے اپنی حیثیت کو فراموش کر چکا ہے۔ نیابت کا جو مقام اس کو ہے، نیابت کے مقام کے بجائے اس کو اصل سمجھ چکا ہے اور اپنی خواہشات کا تابع اور اسیر بن چکا ہے، اپنی حیثیت بھول چکا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی مرضی کو نافذ کرے، اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کو نافذ کرے، اس کو بھول چکا ہے۔ وہ اپنی مرضی کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اپنے سیلف میڈ قانون بنانا چاہتا ہے، اس لیے ساری پریشانیاں ہیں، سارے فتنے، سارے فساد ہیں، امن غارت ہو گیا ہے، سکون غارت ہو گیا ہے۔ اور ظاہر ہے جس ادارے کے اندر، جس انسٹیٹیوشن کے اندر، جس ملک کے اندر اگر ظاہر ہے اس طرح کی باتیں ہوں گی کہ آدمی اپنی حیثیت بھول جائے، رعایا اپنی حیثیت بھول جائے، نائب اپنی حیثیت بھول جائے اور اصل اپنی حیثیت بھول جائے، تو وہاں تو فتنہ اور فساد ہونا ہے، امن اور سکون کو غارت ہونا ہے۔ میں نے مثال کے طور پر 2-3 چیزیں پیش کی آپ کے سامنے کہ قرآن کا جو فکر ہے، قرآن کی جو فکری عظمت ہے، بہت واضح 1-2 چیزیں یہ ہے، میں سینکڑوں چیزیں جو قرآن مجید کا جو بتائی گئی ہیں،
اس سے کس طرح سے انسان کے اندر انقلاب آتا ہے. بہت ہی ریولوشنری تعلیمات ہیں فکری لحاظ سے، اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے، ہوا میں بات نہیں کہی جا رہی ہے، اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر جب یہ تعلیمات نازل ہوئیں اور بہت سنسریٹی کے ساتھ اور بہت خلوص کے ساتھ عرب کے اس معاشرے نے ان تعلیمات کو اپنایا، اختیار کیا، ان تعلیمات کو اختیار کیا، تو آپ نے دیکھا نا کیسا انقلاب آیا، کس طرح انقلاب آیا. جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، جو بات بات پر برسہ برس جنگ کرتے تھے. تاریخ جانتے ہیں آپ، حرب داہس و غبرہ اور حرب بسوس 2 ایسی جنگیں ہیں جو انسانیت کی تاریخ، جو انسانیت کی پیشانی پر کلنک ہے. وہ کم سے کم 40 سال تک، 30 سال اور 40 سال تک جنگیں چلیں، صرف اس لیے کہ ہمارا اونٹ پہلے پانی پیے گا، تمہارا اونٹ بعد میں پانی پیے گا. جہالت تھی. اور سچائی یہ ہے، آپ سب سمجھتے ہیں، ہمارے استاد محترم نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ جہالت، قرآن مجید میں جہالت کا مفہوم کیا ہے. قرآن مجید نے جاہل اس کو نہیں کہا ہے جو دیوبند سے پڑھا ہوا نہیں ہو، جو ندوے سے پڑھا نہیں ہو، جو جامعۃ الفلاح سے پڑھا ہوا نہیں ہو، جو سب کچھ پڑھنے لکھنے کے باوجود جو ضدی ہو، جو ہر دھرم ہو، جو متعصب ہو، جو اپنی ہی بات منوانا چاہتے ہو. تو اس لحاظ سے وہ جاہل تھے. ورنہ وہاں نابغہ، زہیر، امرؤ القیس، انترا، کیسے کیسے لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے. تو یہ بات جو بھی سبجیکٹ قرآن مجید نے فکری سبجیکٹ کو اختیار کیا ہے، انتہائی نرالے انداز سے اور انتہائی پرکشش انداز سے. اب یہ دیکھیے، بات کرنا مجھے دوسرے حصے پر اصلاً 10 منٹ 15 منٹ پہلے بتا دیجیے گا. دوسرا جو حصہ ہے قرآن مجید کا، جو ادبی اس کی ادبی عظمت ہے، اس کے سلسلے میں بہت تفصیل سے نہیں بتاؤں گا. بس اتنا کافی ہے کہ قرآن مجید نے جو چیلنج کیا عرب کے ان فصحا کو، ان بلغا کو چیلنج کیا جو زباندانی پر ناز کرتے تھے، جن کو اپنی فکر پر ناز نہیں تھا. غور کیجئے گا، جن کو اپنی فکر پر ناز نہیں تھا، اپنے کنسپٹ پر ناز نہیں تھا. اور معجزہ اسی لحاظ سے ہے قرآن مجید، اصلاً معجزہ اسی لحاظ سے ہے. معجزہ تو فکر کے لحاظ سے ہے ہی ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ اپنی فکر کا نہیں کیا تھا کہ ہم فکر میں بہت بلند ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم زبان و بیان کے امام ہیں. زبان و بیان کی امامت اور پیشوائی کا شرف ہمیں حاصل ہے. اپنے آپ کو وہ فصیح کہتے تھے اور دوسروں کو گونگا کہتے تھے، اور آج بھی کہتے ہیں وہ کہ ہم بہت فصیح اللسان ہیں، اور دوسروں کو گونگا سمجھتے ہیں، دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ عربی کے لحاظ سے کچھ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے یعنی ادبیت کے ان علمبرداروں کو، ان سرماؤں کو قرآن مجید نے چیلنج کیا. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. وہ اس جیسی کوئی بات لے آئیں، جیسا کوئی کلام پیش کر دیں اگر وہ سچے ہیں اپنے دعوے میں. پھر اس کے بعد خاموش رہے. کوئی دعویٰ کرے، آپ میں سے کوئی دعویٰ کرے میں تو فضیلت کے کلاس میں ہوں، بہت بڑا فاضل ہونے جا رہا ہوں، بڑی صلاحیت ہے میرے اندر، اور پوچھ دے کہ جو ہے وہ ہدایہ کے مصنف کا نام کیا ہے، کیا خاموش رہے. وہ کچھ اور چھوٹا ہلکا سوال کرے کہ ہدایت المجتہد کیسے لکھا جائے گا، ذرا سا لکھ دیجئے، یا بدایت المجتہد کیسے لکھا جائے گا، لکھ دیجئے. پھر خاموش رہے. اس کے بعد پوچھا جائے گا اچھا فقہ کی تعریف کر دیجئے، پھر خاموش رہے. تو پھر قرآن نے پھر اعلان اسی طرح سے کیا، درجہ وار ان کو کس طرح سے عجز و انکساری کا اور کس طرح سے ذلت کا سامنا کرنا پڑا. پہلے تو کہا پورا قرآن لے آؤ. جب خاموش رہے، خاموشی اس بات کی علامت ہوتی ہے، غمازی کرتی ہے کہ آدمی قاصر ہے، مجبور ہے. اس خاموشی پر قرآن نے کہا کہ اچھا 10 سورتیں لے آؤ بھائی. پورا قرآن لانا تمہارے بس کی بات نہیں، 10 سورتیں لے آؤ. 10 سورتوں کے لانے پر بھی خاموش رہے تو کہا گیا کہ اچھا ایک سورہ لے آؤ نا، ابھی جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اور ایک سورہ لے آؤ، اور ایک سورہ کو لانے میں جتنے تمہارے معین و مددگار ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں، یہ دیکھیے چیلنج دیکھیے صاحب، پوری دنیا میں جو تمہارے معین و مددگار ہو سکتے ہیں ان سارے مددگاروں کو بلا لو. اگر تم سچے ہو اور تم پیش کر سکتے ہو اگر ایک سورہ بھی اس جیسی سورہ، وہ سورہ الکوثر جیسی کوئی سورہ پیش کر دیتے. اور شہادت ہے کچھ لوگوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن کس طرح سے منہ کی کھائے اور کس طرح سے ان کو خود اعتراف کرنا پڑا کہ ان ھذا لیس بقول البشر. اور بعد کے ادوار میں بھی جو ہے لوگوں نے کوشش کیا. ابن مقفع کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، دوسری صدی میں بہت کوشش کیا اس نے، لوگوں نے تیار کیا. تو بہرحال 10 سورتیں، وہ جو عرب کے امام تھے وہ 10 سورتیں نہیں بلکہ ایک سورہ بھی پیش کرنے سے قاصر رہے. اور اس پہ اعلان یہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے
کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، یعنی ایک سورہ بھی پیش نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ وہ جان رہا تھا کہ نہیں پیش کر سکیں گے، ہماری کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے گا اور قیامت تک نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہا کہ وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں پیش کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ کہا کہ ڈرو نہ اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے تم جیسے کافروں کے لیے، تم جیسے منکرین حق کے لیے، منکرین قرآن کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ الاسراء کے اندر یہ بات اعلان کے طور پر کہہ دی گئی، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ نے ترجمہ پہلے سن لیا، تو یہ یعنی جن و انس مل کر کے بھی اس جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے، اور قیامت تک یہ چیلنج ہے۔ یہ چیلنج آج سے 1450 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، بعد کے ادوار میں بھی چیلنج رہا، اور قیامت تک یہ چیلنج رہے گا۔ اس جیسی کتاب پیش نہیں کی جا سکے گی، اس جیسی کوئی 10 صورتیں پیش نہیں کی جا سکے گی، اس جیسی ایک سورہ پیش نہیں کی جا سکے گی، چاہے پوری دنیا کے لوگ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ اب یہ دیکھیے، قرآن مجید سے متعلق یہ بات ہے ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے بہت واضح ہے، اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنوں نے کیا اظہار خیال کیا ہے قرآن مجید کے بارے میں، اپنوں نے کیا کہا ہے قرآن مجید کے بارے میں۔ ہمارا اور آپ کا تو ایمان ہے قرآن مجید پر۔ اب دیکھا یہ جائے کہ ان لوگوں نے جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، اعداء اسلام نے، دیکھیے اسلام کے سلسلے میں اگر یہ سمبولک مانا جائے اس مستشرقین کو کہ اسلام سے مخالفت کرنے والے، اگر اس کو سمبولک مانا جائے، علامتی مانا جائے، تو یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور آج کے دور تک یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، مخالفت ہو رہی ہے، اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے، اور مخالفت ہونی ہے۔ مخالفتوں کو ختم نہیں ہونا ہے، قیامت تک مخالفتوں کو ختم نہیں ہونا ہے، مخالفتیں تو ہونی ہیں، لیکن یہ سن لیجئے، مخالفتیں ہی صرف نہیں ہوں گی، سازشیں کی جائیں گی، دل دوز دھمکیاں دی جائیں گی، آفر کیے جائیں گے، آفر یعنی پیشکش کی جائے گی، لالچ دلائی جائے گی، ہر طرح کی چیزیں کی جائیں گی۔ شیب ابی طالب اس جیسا شیب طالب فزیکل شکل میں نہیں سامنے آئے گا، لیکن شیب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی اس طرح سے آئیں گی۔ آپ کو احد، بدر اور خیبر اور خندق کے بارکے اس طرح کے طے نہیں کرنے پڑیں گے، لیکن اس جیسی چیزیں بھی سامنے آئیں گی، ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو جنت کا داخلہ جو ہی مل جائے گا، اور تم تک تو ویسے حالات ابھی آیا ہی نہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر آ چکے ہیں۔ ان کو مصیبتوں نے ہلا دیا، بھوک اور فاقے کی سختیاں سہنی پڑی، وقت کا رسول اور اہل ایمان ساتھی چیخ پڑے کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے۔ تو مخالفتیں تو ہونی ہیں، اور مخالفتیں قیامت تک ہوں گی، یقیناً ہوں گی مخالفتیں۔ ان مخالفتوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ سورہ صف کی ان 2 آیتوں سے جو میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، ان سے جو ہے ہم کو ایک طرح سے انسپریشن حاصل کرنا ہے، وہ ہمیں ایکسلریٹ کریں۔ کیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ چاہتے ہیں یا لوگ چاہیں گے، لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام کی روشنی کو، اللہ کی روشنی کو منہ کے پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہنے والا ہے، پھونکوں سے بجھنے نہیں دے گا۔ گویا پھونکوں سے بجھنے نہیں دے گا، گویا اللہ کی روشنی وہ روشنی ہے، اللہ کی روشنی وہ روشنی ہے کہ اس کے بجھانے کے سلسلے میں جتنی کوششیں لوگ کر لیں گے، دیکھیے حوصلہ افزائی کا پیغام ہے، جتنی کوششیں کر لیں گے وہ سب منہ کے پھونک ثابت ہوں گے۔ ساری سازشیں، سارے آفرز، سارے تھریٹس سب منہ کے پھونک ثابت ہوں گے، اور اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا۔ ہر دور میں غالب ہوا ہے، اس دور میں بھی غالب ہے۔ فکری لحاظ سے اس دور میں بھی اسلام غالب ہے، نظریاتی لحاظ سے، کنسیپچول لحاظ سے یہ ہماری غلطی ہے کہ عملی لحاظ سے بھی جو ہے غالب نہیں ہے اس وقت۔ عملی لحاظ سے یہ ہماری غلطی، ہماری کوتاہی ہے۔ فکری لحاظ سے آج اس کا فکر، آج اس کے نظریات، آج اس کی چیزیں، اس کے تھیمز، ان کے افکار، یہ سب جو ہے، جو افکار میں نے بتایا جیسے قرآن مجید سے متعلق، آپ دیکھیے ان افکار کا مقابلہ کسی بھی فکر سے ہو سکتا ہے، کسی بھی کتاب کے فکر سے ہو سکتا ہے۔
استشراق اور مستشرقین، آپ جانتے ہیں استشراق ایک تحریک ہے، اور آپ مستشرق جو ہے یا استشراق جو ہے، اصلاً استشراق کا مطلب ہوتا ہے مشرقی بننا، وہ سلب ماخذ کیا وہ ہے نا، وہ مشرقی بننا، اگرچہ وہ مشرقی نہیں ہے لیکن اورینٹلزم اس کا انگریزی ہے، اورینٹلزم، اور اس کا اورینٹلسٹ، ٹھیک ہے، اورینٹلزم کا مطلب مشرقیت، مشرق کا مطالعہ، مشرقیت، اس میں تو صرف یہ بات آ جائے گی کہ مشرق کا مطالعہ کوئی بھی کرنے والا ہو وہ ہے اورینٹلزم ہے وہ، لیکن اورینٹلسٹ اگر کہا جائے، مستشرق اگر کہا جائے، تو وہ لوگ جو مغرب کے ہوں بائی برتھ، جو مغرب کے ہوں، جن کی اوریجن مغرب کی ہو، اور وہ مشرقی علوم پر، مشرق کے تہذیب پر، مشرق کے افکار و مذاہب پر اور مشرق کے رسوم و روایات پر لکھتے ہوں، ان کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ ایڈورڈ سعید ایک بہت بڑا اسکالر، اور جس نے استشراق کا اور اورینٹلزم کا جو ہے تیا پاچا کیا ہے، بہت اچھی طرح سے اس کی تعریف کی ہے کہ استشراق ایک کنسیپچول ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے، اور اس رویے کے تحت یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلامی ممالک کے مقابلے میں یا اسلامی علوم کے مقابلے میں یا مشرقی علوم کے مقابلے میں وہ مغربی تہذیب، مغربی ثقافت، مغربی علوم، مغربی روایتیں، یہ سب اس پر حاوی ہوتی ہیں، یہ سپوز کر لیا گیا ہے، اور اس کے تحت جو ہے یہ باتیں بھی کہتے ہیں مستشرقین کے، جہاں بہت سے قرآن مجید سے متعلق بہت سے اعتراضات ہیں، قرآن پر، سیرت پر، فقہ پر جو اعتراضات ہیں، اور جنرل اسلام پر جو اعتراضات ہیں، میں صرف قرآن مجید سے متعلق جو اعتراضات کی بات کر رہا ہوں، کہ قرآن مجید پر ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید ہیومن کریشن ہے، ہیومن کریشن ہے۔ ایک ابھی تفصیل بتاتا ہوں میں۔ قرآن مجید پر ایک اعتراض یہ ہے کہ اس کے اندر انکنسسٹنسیز پائی جاتی ہیں، تضادات پائے جاتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے قرآن مجید پر کہ جمع و تدوین جو قرآن مجید کی ہوئی، کم از کم حضرت عثمان کے زمانے میں جمع قراءت قرآن جو ہوا، وہ ظاہر ہے وہ شبہ پیدا کرتا ہے کہ قرآن مجید اوتھینٹک نہیں ہے۔ اس طرح کے اعتراضات قرآن مجید کی ادبیت پر سوال پیدا کرتے ہیں کہ تکرار ہے، اعادہ ہے نا، وہ بات جو کبھی کچھ کہی گئی اور اس میں اس کے مقابلے میں کچھ کہہ دی جاتی ہے، تضاد ہے، تو اس کی ادبیت پر کلام کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے مستشرقین میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو بہت ہی ہم بہت دیانتدار نہیں کہہ سکتے ہیں، صلیبی جنگوں میں جب ان کو شکست فاش ہوئی، اور خاص طور سے تیسری صلیبی جنگ کے بعد، یعنی 13ویں صدی میں، 13ویں صدی سے جو شروع ہوا ہے استشراق کا جو شروعات جو ہوئی ہے، اور پہلا ترجمہ قرآن جو ہے اگرچہ 1143 میں لیٹن زبان میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد فرانسیسی زبان میں اینڈرے ڈیو رائر نے کیا، فرانسیسی زبان میں قرآن دی مینیفیسٹو آف اسلام کے نام سے فرانسیسی زبان میں، اور اس کے بعد 1649 میں ترجمہ ہوا، اس کا الیگزینڈر راس نے کیا، یہ ترجمہ کیا، اور اس کا ترجمہ یہ سمجھیے کہ فرانسیسی زبان میں ہوا، اور بلکہ انگریزی زبان میں پہلے کی فرانسیسی زبان سے مدد لی گئی، اور 1734 عیسوی میں جارج سیل نے جو ترجمہ قرآن کیا، دا قرآن کامنلی کالڈ القرآن کے نام سے 1734 میں ترجمہ کیا۔ اس کے بعد بہت سے ترجمے آئے، آج تک انگریزی کے ترجمے اگر دیکھے جائیں تو مسلمانوں کی طرف سے، نان مسلم کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے جو ترجمے ہیں، کم و بیش 150 ترجمے موجود ہیں، اور اورینٹلسٹ جو ترجمے کی ہے خاص طور سے وہ 12 یا 13 ترجمے ہیں اس وقت،
اور ان ترجمے میں بھی خاص ترجمے پروفیسر آرتھر آربری جان کا ہے، پروفیسر جان آرتھر آربری کا ہے، ایک ترجمہ ہے پروفیسر محمد مارمارڈک پکتھول کا ہے، اور ایک ترجمہ جارج سیل کا ہے جو سب سے پہلا ترجمہ قرآن ہوا۔ اس کے علاوہ جو ترجمے ہیں راؤڈویل کے ہیں، ایڈورڈ ہنری پامر کے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف تو اس طرح کے کام ہیں جو باضابطہ قرآن مجید پر کیے گئے ہیں، ان لوگوں نے ترجمے کا کام کیا۔ جب صلیبی جنگوں میں جب شکست ان کی ہوئی بری طرح سے، تو انہوں نے جو مہادارائی کی وہ انٹلیکچول وار لڑنا شروع کیا، ذہنی جنگ لڑنا شروع کیا، اور اب سوچا کہ اس طرح جسمانی جنگ کے مقابلے میں، جسمانی جنگ میں تو شکست کھا گئے تھے اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا، تو اب انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ان کو جو ہے ذہنی جنگ لڑ کر کے ان کو شکست فاش دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ترجموں کا جو کام شروع ہوا، ظاہر ہے صحیح نیت کے تحت نہیں شروع ہوا تھا اور صحیح ارادے کے تحت شروع نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ترجمے کا کام ایک طرف کیا گیا، اور دوسری طرف ایسی کتابیں لکھی گئیں، وہ کتابیں لکھی گئیں کہ جن کتابوں کے ذریعے ضمناً قرآن مجید کے بارے میں بات ہوئی۔ میں کچھ اقتباسات پڑھتا ہوں جو میں نے شروع میں آیتیں پڑھی، اور جو قرآن کی فکری اور فنی عظمت جو بتائی آپ کے سامنے، اس کی روشنی میں دیکھیے۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جن مستشرقین کا نام کسی حد تک دیانتدار مستشرقین میں آتا ہے، ان میں پروفیسر ہیملٹن الیگزینڈر راسکن گب کا نام آتا ہے، پروفیسر آرنلڈ ٹوائنبی کا نام آتا ہے، پروفیسر تھامس واکر آرنلڈ کا نام آتا ہے جس نے دا پریچنگ آف اسلام لکھی، پروفیسر ولیم مونٹگومری وارڈ کا نام آتا ہے۔ یہ ایسے مستشرقین ہیں، اور پروفیسر آرتھر جان آربری کا، یہ ایسے مستشرقین ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیانتداری کا ثبوت دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہے، دیانتداری کا ثبوت کیا، یقیناً وہ 90 باتیں اور 99 باتیں کہتے ہیں، بہت اچھی باتیں کہتے ہیں۔ ان کی ایک اسٹریٹجی بھی ہے کہ 90 باتیں ایسی کہو، 99 باتیں ایسی کہو جو لوگ جو ہے پڑھنے والے اور مسلمان اور ایمان والے جو ہے کہیں کہ کیا خوب کہہ دیا، کیا خوب کہہ دیا۔ میں سمجھتا ہوں نزاکت، کمزوری سمجھتا ہوں یا ان کی اسٹریٹجی سمجھتا ہوں۔ اور ایک بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ سارے پر پانی پھر جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مستشرقین کے جو ہم نے نام لیے، خاص طور پر جب قرآن مجید کے سلسلے میں بات کرتے ہیں تو بالکل جو ہے دست بستہ نظر آتے ہیں۔ میں جن لوگوں کے نام لیے، میں ان کے کچھ اقتباسات، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے الفاظ ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ ہوں، کچھ مفہوم لیکن وہی ہوگا۔ ولیم مونٹگومری وارڈ کا نام لیا ہم نے، وہ کہتا ہے The modern study of the Quran has not raised in fact any serious question of its authenticity. The style of the Quran varies but unmistakable. So clearly does the whole bear the stamp of the Prophet that doubts of its genuineness hardly arise. یہ ولیم مونٹگومری وارڈ کے جملے کہ قرآن مجید کا جدید مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ خلاصہ بتا رہا ہوں، ٹائم کم ہے، اور قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، جان برٹن ایک مستشرق ہے، کہتا ہے دا قرآن، دا اسکرپچر، دا credentials of the polity of Islam is ideally identical, without addition, without subtraction, whole complete true record of the divine revelation. لوح محفوظ کی نقل، کوئی اضافہ نہیں ہوا، کوئی حذف نہیں ہوا اس کے اندر، کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیے کس طرح سے بیان کر رہا ہے۔ ایک مستشرق کہتا ہے، پروفیسر فلپ کے ہٹی کا نام آتا ہے، وہ بھی بہت دیانتدار مستشرق ہے، اس نے بہت سی کتابیں لکھی، ہسٹری آف عرب پر بھی کتابیں لکھی ہیں اور قرآن پر بھی کتاب لکھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ the style of the Quran is God's style. It is indifferent, incomparable and inimitable. یہ بالکل جدا ہے، ایک دم جو ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ This is basically what constitutes the miraculous character of the Quran. اور یہی چیزیں وہ ہیں جو قرآن مجید کے اعجاز کو واضح کرتی ہیں۔ Of all miracles, it is the greatest
سارے معجزات میں یہ گریٹ ہے، ادبی لحاظ سے سارے معجزات میں یہ گریٹ ہے، یہ صفات گریٹ ہے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر جن و انس مل کر کے بھی اسی کی وضاحت کرتا ہے سورہ الاسراء کی آیت کی کہ اگر یہ اس کا ایک حصہ بھی پیش کرنا چاہیں تو پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پروفیسر ہیملٹن الیگزینڈر راسکن گب کا نام لیا ہم نے، جو بہت دیانتدار مستشرق ہے۔ وہ کہتا ہے فار محمڈنس، کوئی ضروری نہیں کہ الفاظ وہی ہوں، ہو سکتا ہے الفاظ میرے ہوں اور کچھ میں ان کے الفاظ ایگزیکٹ دخل نہیں کر رہا ہوں، لیکن بالکل میننگ اور مفہوم وہی ہے۔ فار محمڈنس دا قرآن از ناٹ دا سیکریٹ بک ان دا یوزول سینس۔ عام مفہوم میں قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب نہیں ہے۔ اٹ از فیتھفل ریپروڈکشن آف دا اوریجنل اسکرپچر ان ہیون۔ لوح محفوظ میں جو کچھ ہے اس کی نقل ہے یہ۔ اور دیکھیے فار مسلمس دا قرآن از ناٹ دا سیکریٹ بک ان دا یوزول ویسٹرن سینس۔ جو مغربی تہذیب کے علمبردار اور مستشرقین جو کہتے ہیں قرآن کے بارے میں، اس سینس میں قرآن صرف قرآن نہیں ہے۔ اور دیکھیے میں نے کہا کہ زہریلے مستشرقین جہاں ہیں، بہت سے زہریلے مستشرقین ہیں، اور خاص طور سے فرانسیسی مستشرقین، گولڈ زہر کا نام آتا ہے، اسی طرح جو ڈیوڈ سیموئل مارگولیت کا نام آتا ہے۔ اگر جس نے کتاب لکھی جانتے ہیں کیا؟ محمڈنزم، محمد اینڈ دا رائز آف اسلام، یہ کتاب لکھی ہے، لیکن بڑی زہریلی باتیں کرتا ہے، وہ بہت زہریلی باتیں کرتا ہے۔ اور ایک اور مستشرق ہے ایلی براؤن، وہ کہتا ہے دا ہسٹوریکل ریسرچ ہیز شون that the greater parts of Muhammad's teaching was actually borrowed from the Christians and Jews of his day. A fuller knowledge of the type of Christianity that existed in his day has shown that the many of the ideas of the Quran, hitherto unexplained, came from the popular Christian ideas of the time. ابھی دیکھیے کہ اسلام کو یہودیت اور عیسائیت کا معجون مرکب بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے، یہ زہریلا مستشرق یہ کہتا ہے کہ تاریخی شواہد اس بات کے یہ ہیں، تاریخی شواہد اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو جو ہے اس وقت جو عیسائیت اور یہودیت میں جو چیزیں تھیں ان چیزوں کو شامل کر لیا گیا اس کے اندر۔ ایک اور مستشرق کا نام لیتا ہوں، بہت ہی خطرناک ہے وہ کہتا ہے in his Meccan period the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم felt the need of a book as Jews and Christians had۔ کچھ اسی طرح کے الفاظ ہیں کہ مکن پیریڈ میں نبی عربی کو ضرورت اس بات کی پڑی کہ جس طرح سے یہودیوں کے پاس اور عیسائیوں کے پاس ایک کتاب ہے اس طرح ان کے پاس بھی کتاب ہو جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا جو میں نے باتیں کہیں، جو بتائی، جو اسٹیٹمنٹس دیے، جو ان مستشرقین کے جو بہت ہی دیانتدار ہیں، بہت حد تک دیانتدار ہیں، بہت حد تک، میں بالکل دیانتدار کی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں، بہت حد تک دیانتدار ہیں اور دیانتداری کا اعتراف کرنا چاہیے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جہاں جو بات دیانتداری کی ہو قرآن مجید نے بھی اعتراف کیا ہے۔ یہود و نصارہ کو ایک لخت یہ نہیں کہہ دیا کہ سب جہنمی ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا۔ اور ان کے بارے میں عیسائیت کے بارے میں کہا ان میں سے بہت سے رہبان بھی اور بہت سے قسیسین بھی ہیں، تعریف بھی کیا، تو تعریف بھی کرنا چاہیے۔ اور بہت سے اسٹیٹمنٹ ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ بتایا جا سکتا ہے کہ استشراق، یقیناً شارٹ میں جو بات آخر میں کہہ رہا ہوں کہ استشراق واقعی ایک تحریک ہے اور اس کے 3 فیزز ہیں۔ ظاہر بات کرنے کا موقع نہیں، کبھی اور آئندہ موقع ملا تو مستشرقین پہ میں نے باضابطہ کام کیا ہے اور پی ایچ ڈی بھی میری مستشرقین پر ہے، اور خاص طور سے اس میں رینالڈ ایلین نکلسن، ہیملٹن الیگزینڈر راسکن گب، ڈیوڈ سیموئل مارگولیت، الفرڈ گیوم، ولیم میور، بڑا خطرناک اور زہریلا مستشرق جس نے لائف آف محمد لکھی اور اس کے جواب میں سید الخطبات الاحمدیہ لکھا۔ ترجمہ قرآن پر جو ہے ہم نے مارماڈیوک پکتھول، آربری، اور ایک اور ترجمہ قرآن ہے جارسل جو سب سے بڑا ترجمہ قرآن ہے، ان تینوں پر کام کیا۔ کبھی آئندہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہر ایک ترجمے پر انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی سیر حاصل گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے 15 منٹ پہلے ہی ٹائم دے دیا گیا، 10 منٹ کا وقت ہے، اس لیے میں چھوڑ دیا۔ کچھ سوال اگر پوچھنا ہو تو پوچھیں آپ۔
کچھ چیزیں اگر معلوم کریں. اس سے بات واضح ہو جائے گی اور ہمیں ٹائم بھی مل جائے گا. اس علمی قیمتی اور معلومات سے پر خطاب کے بعد اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آپ کو بتاؤں میں ایک بات, ہمارے فلاح کے طلباء اور طالبات جو یہاں سے جاتے ہیں علی گڑھ میں, ماشاءاللہ ہمارا سر فخر سے بہت اونچا ہوتا ہے اور ہمارا سینہ پھول جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جس کلاس میں ہوتے ہیں وہ اس کلاس میں نمایاں رہتے ہیں. وہ طالبات, خاص طور سے طالبات محنت زیادہ کرتی ہیں, وہ طلبہ محنت کچھ کم کرتے ہیں. بالعموم ایکسیپشنل ہے. آپ کو سمجھا نہیں یا سب سمجھ گئے؟ ایک سوال میرا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ برطانیہ میں کوئی خاص ایک علاقہ ہے جو شہر سے دور, جہاں باقاعدہ مدرسے کی شکل میں تفسیر, حدیث اور قرآن وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے, اور وہ سب غیر مسلم یا کہہ لیں انگریز ہوتے ہیں, اور ان کو تیار کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ وہ جو اسلامی شریعت ہے قوانین کی شکل میں یا حدیث اور قرآن اور فقہ کی شکل میں ان کا رد کیسے کیا جائے, اور غالباً مستشرقین ہی کی کوئی قسم ہے جو تیار کی جاتی ہے. پتہ نہیں کیا حقیقت ہے اس کی. دیکھیے, یہ بات صرف برطانیہ میں ہی نہیں, میں کوئی اسپیسیفک جگہ کا نام تو میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ صرف برطانیہ میں ہی نہیں, ہر جگہ جو ان کا جو کالونیلزم کا, جو استعماریت کا, اور اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کا غلبہ ہر جگہ ہونا چاہیے, اس جذبے کے تحت میں نے کہا نا کہ ان کا انٹینٹ جو ہے, انٹینشن جو ہے وہ غلط, صحیح نہیں ہے. وہ جو کام کرتے ہیں, جیسے مشینری انٹینٹ جو ہے, وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, معذوروں کی مدد کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس میں جہاں کتنی ان کو رضا الہی ہے اور کتنا اپنے مشن کو اور اپنے مذہب کو پھیلانا چاہتے ہیں, یہ سب آپ جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ علمی طریقے سے بھی کام کرتے ہیں اور اس طرح سے فلینتھروپک انداز میں بھی کام کرتے ہیں, اور جگہ جگہ اس طرح کام کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں لوگوں کو. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ اچھی طرح نہیں جانیں گے, جب تک یہ لوگ اچھی طرح جانیں گے نہیں, تو اسلام کے خلاف اچھی طرح سے مہادرائی بھی نہیں کر سکتے. اس لیے بعید نہیں کہ کوئی خاص جگہ ہو جہاں باضابطہ اس کے کام کیا جاتا ہو. دیکھیے, ہم نے اس میں یہ کیا تھا, 3 فیزز کا ذکر کیا تھا, تھوڑا بس ذکر کر کے رہ گیا تھا. کسی نے سوال کیا ہے, اچھا سوال کیا, کہ وہ 3 فیزز کیا ہیں جو مستشرقین کے یا مستشرقین کی جو تصنیفات آئیں یا گریجولی جو اسلام کے خلاف جو نبردآزمہ ہوئے, وہ ان کے 3 فیزز کیا ہیں. ایک فیز تو وہ ہے کہ جب صلیبی جنگوں میں ان کو شکست فاش ہوئی, اور 13ویں صدی سے, بلکہ یہ کہا جائے 13ویں صدی سے جو انہوں نے شروع کیا, تو اس وقت جو ہے وہ قرآن کو بس ویسی ہیومن کریشن, اور محمد عربی ایک عام بندے ہیں, خدا کے عام بندے ہیں, اور محمد عربی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب لکھی ہے نا, اسلام جو ہے تشدد کا علمبردار ہے. یہ بالکل ان چیزوں کے اندر, ان کے اندر سختی اور شدت نہیں آئی تھی. ان چیزوں کے اندر سختی اور شدت نہیں آئی تھی. جس طرح سے مکی دور 4 ادوار میں ہے کہ شروع میں جو ہے بس چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں, بعد میں کچھ مخالفتیں ہوئیں, ذرا سا اعلانیہ مخالفتیں ہوئیں, پھر تکالیف دی گئیں, اور پھر چوتھے دور میں ایسی تکالیف دی گئیں کہ ہجرت کرنی پڑی. تو اس طرح سے ان لوگوں نے شروع میں تو صرف اس طرح سے کیا کہ یہ 3-4 چیزیں کی کہ محمد عربی کا جو کلام ہے, یہ کلام محمد عربی کا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ ایک بندے ہیں, ان کا کوئی خاص مقام اور مرتبہ نہیں ہے اور کوئی پوزیشن نہیں ہے, اور اسلام تشدد کا علمبردار ہے. یہ بات کہی. دوسرا دور جو آیا ہے, اور دوسرے دور کے اندر جو ہے ان کے اندر کچھ ہیومنیٹی آئی, انسانیت آئی.
کچھ سیکولرزم آیا, جس کو آج سیکولرزم ہم بولتے ہیں, کچھ ٹالرنس آیا ان کے اندر, اور کچھ ریزن آیا, عقل و فراست سے بھی کام لیا. لیکن وہ جو ان کی جو پوائزنس مینٹلٹی تھی, جو زہر والی ذہنیت تھی, اس ذہنیت کو ختم نہیں کیا. لیکن جو 2-3 چیزیں آئیں, جیسے ان کے اندر سیکولرزم بھی آیا, تھوڑا سا ہیومنیٹین گراؤنڈ پہ ہیومنیٹی بھی ان کے اندر آئی, اور ان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا علمی انداز بھی آیا. یہ دوسرے فیز میں ہوا. اور تیسرے فیز میں جو ہے, تیسرا فیز جو آیا, تیسرے فیز میں لوگوں نے تقریباً جو ہے بہت دیانتداری کے ساتھ, جیسے میں نے نام جو لیا ہے, جیسے ہیملٹن الیگزینڈر آسٹن گپ کا نام لیا, پروفیسر رینالڈ ایلین نکولسن کا نام آتا ہے, نہیں لیا تھا اس وقت, اس کا نام آیا. تصوف پر بہت بڑا ماہر ہے, تصوف پر وہ سند ہے وہ, اور بہت لکھا ہے اس نے, اور ہسٹری آف عرب پر لکھا ہے اس نے, بہت لکھا ہے. اسی طرح ماؤنٹ گومری وارڈ بھی اسی 20ویں صدی کا ہے پیداوار ہے, وہ جو ہے 20ویں صدی کی پیداوار ہے ماؤنٹ گومری وارڈ, جس نے محمد ایٹ مکہ, محمد ایٹ مدینہ, ریزن اینڈ ریولیوشن ان اسلام, محمد ایز اے میسنجر اینڈ اے اسٹیٹس مین, اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں اس نے. تو اس طرح جو تیسری صدی میں تیسرا جو فیز ہے, اس میں بہت ماڈریٹ حد تک جو ہے ماڈریٹ لوگ آئے. تو یہ 3 فیزز ہیں ان کے. پہلے تحریر دیکھ لیں, اس کے بعد پھر آپ کی بات. مستشرقین, یہ ایک سوال ہے, مستشرقین سے موجودہ دور میں نمٹنے کے لیے کیا ہمارے نصاب میں کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, میں سچائی بتاؤں, بہت فرینکلی میں بھی اسی بورے پر بیٹھتا تھا, اسی چٹائی پہ بیٹھتا تھا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو تو آج شاید میز ملی ہوئی ہوگی, ہے نا. میں بتاؤں, صحیح بتاؤں, سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے لحاظ سے تیار کیجیے آپ, ٹھیک ہے نا. اور اپنے لحاظ تیار کرنے کا مطلب اخلاق اور کردار کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہت ہی سالڈ بنائیے, نمبر 1. اور نمبر 2, اپنی بنیادوں کو, جو قرآن حدیث اور سنت اور فقہ ہے, اپنی ان بنیادوں کو بہت مضبوط کیجیے. یہ نہیں کہ وہ داخلہ لے لیا فلاں پہ اور اب جانا علی گڑھ جامعہ, نظر جو ہے جامعہ پر ہے, جس طرح مسافر سفر کرتا ہے اور نظر منزل پر ہوتی ہے. تو منزل آپ کبھی اس دوران جب پڑھ رہے ہوں تو منزل ابھی کسی کو نہیں بنائیے آپ, ٹھیک ہے نا. اور خوب اس کے اندر ایکسلنس پیدا کیجیے, دیکھیے خوب اس کے اندر کمپیٹنس پیدا کیجیے, گہرائی اور گہرائی آنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. 2 چیزیں. تیسری چیز جو ہے, یقیناً سکہ راج الوقت کی قدر ہوتی ہے. وہ اگر وہ اعتراض کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ایپیلیپسی کے مریض تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خدا نعوذ باللہ من ذالک, ایپیلیپسی کے مریض تھے. اور مستشرقین نے جواب دیا ہے, جو ماڈرن مستشرقین نے جواب دیا ہے کہ دیر آر نو سائنس آف دیٹ ان پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دا ویری اینڈ آف لائف ہیز یوزڈ ہز مینٹل پاور اینڈ فیکلٹیز. یہ مستشرقین نے جواب دیا ہے. تو مکے سے مدینہ کو فلائٹ کہتے ہیں کہ ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے, ہجرت کو فلائٹ کہتے ہیں, اڑان بھگان, بزدلی کا ثبوت. تو اس طرح کے جو اعتراضات ہیں, ان اعتراضات کو آپ سمجھیں گے اسی وقت جب, جو میں نے ایک سکہ راج الوقت کہا, سکہ راج الوقت آج کی زبان انگریزی زبان ہے, انگریزی زبان کو بھی آپ سیکھیں, پڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں, دیکھیے آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے, انگریزی کا وہ کورس تھا, ہم نے یہاں پڑھا تھا, شیکسپیئر کی کتاب پڑھائی جاتی تھی. اس وقت شیکسپیئر کی کتاب پڑھائی جاتی تھی. امتیاز صاحب میرے دوست بیٹھے ہوئے کلاس فیلو, اور پتہ نہیں اس وقت جو ہے شیکسپیئر کے کئی جملے میں رٹ چکا تھا, اور اس میں سے ایک جملہ یہ تھا جو میں تھوڑا دلچسپ بھی ہے کہ دیر آر سم پیپل whose faces lack expression and willfully maintain silence to gain the reputation of wisdom. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش رہتے ہیں اور خاموش رہ کر کے اپنی وزڈم کا شہرہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں جب یہ ٹوٹے گا, جب یہ بولے گا تو پتہ نہیں کیا بولے گا, یہ جواب نہیں دیتے ہیں, خاموش رہتے ہیں. بڑا اچھا جملہ تھا, مجھے بہت پسند آیا تھا, میں نے یاد کیا تھا اس کے بعد آپ کا. تو اس وقت شیکسپیئر کی کتاب پڑھائی جاتی تھی عالمیت اور فضیلت میں. امتیاز صاحب گواہ ہیں, امتیاز صاحب میرے کلاس فیلو ہیں, یہ گواہ ہیں.
اور آج بھی اچھی خاصی پڑھائی جا رہی ہے، میں جانتا ہوں. تو تیاری کیجیے، جم کے تیاری. جو نصاب ہے، نصاب میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، نصاب میں کوئی چینج کی ضرورت ابھی نہیں ہے. جو میں نصاب ابھی جانتا ہوں آپ کے یہاں کا، تو اس میں کوئی چینج کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ آپ اوریجنل سورس سے جو قرآن حدیث ہیں ان پر بہت گہری نظر ہونا چاہیے، بڑا اس کے اندر توسع ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ انگریزی زبان کو سکہ راج الوقت کی حیثیت سے اختیار کریں، اس کو پڑھیں سمجھیں. اور آپ کی منزل طالب علمی کے درمیان کہیں اور نہیں ہونی چاہیے. یہی فلاح مرکز نظر، مرکز توجہ، یہ فلاح ہونا چاہیے. یہاں تک کہ آپ فضیلت کی ڈگری حاصل کر لیں. عالمیت کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد میں جانتا ہوں کہ صلاحیتوں کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی لوگ فضیلت کے طالب علموں کے سامنے بونے نظر آتے ہیں، بہت ہی یعنی شارٹ اسٹیچرڈ نظر آتے ہیں. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ فضیلت تک مکمل تعلیم ہوتی ہے، اور عالمیت میں آتے آتے جانتا ہے آدمی کہ کیا پڑھنا ہے. اب مجھے کیا پڑھنا ہے، کیا تیاری کرنی ہے. وقت کی تنگی کے باعث سوالات کا سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے. اب آخر میں ناظم جامعہ مولانا انیس احمد مدنی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ کلمہ تشکر پیش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد. ہم بے حد شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ انہوں نے قرآن مجید اور مستشرقین کے عنوان پہ انتہائی پرمغز خطبہ دیا اور کافی اہم معلومات آپ کے سامنے پیش کی. یہ موضوع ظاہر ہے بہت وسیع ہے. اس عنوان پر گفتگو کرانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اندر اس کے تعلق سے بیداری پیدا ہو. اس عنوان پر آپ خوب مطالعہ کریں تاکہ آئندہ جب عملی زندگی میں آپ جائیں، یونیورسٹیوں کا رخ کریں، غیروں سے مقابلہ ہو، تو ان شبہات سے آپ کی واقفیت رہے، ان کی کتابوں سے آپ کی واقفیت رہے، قرآن مجید کے تعلق سے جو ان کے افکار و نظریات ہیں ان کے تعلق سے واقفیت رہے، اور آپ ان کا بھرپور جواب دے سکیں. تو ہم موصوف کے بے حد شکر گزار ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ کل جب ان کا دوسرا لیکچر ہوگا تو آپ لوگ بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ ان کے لیکچر کو سنیں گے. اور کلاسوں میں تو آپ لوگ بہت سوالات کرتے ہیں، چاہیے کہ موصوف کے لیکچر کو سننے کے بعد سوالات کی جھڑی لگ جائے. اب یہاں کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سوالات پیش کریں. جامعۃ الفلاح کا تو امتیازی وصف رہا ہے کہ گہرائی سے سننے کے بعد ذہنوں میں جو بھی سوالات آتے ہیں ان کو ہم رکھیں، اور ہمارا یہ منہج رہا ہے کہ ہم ان سوالات کو قبول کرتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں. میں پھر اپنی جانب سے تمام منتظمین کی جانب سے، اساتذہ کرام کی جانب سے موصوف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اتنے دور دراز سے آئے یہاں اور 2 دن یہاں پر انہوں نے رکنے کا پلان بنایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ لوگوں کا بھی بے حد شکریہ کہ غور سے آپ نے یہ لیکچر سنا.